السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں ہمارے ساتھ اور رؤف کلاسا صاحب نجی مصروفیات کی وجہ سے امریکہ میں ہیں۔ ایک دو روز میں انشاءاللہ امریکہ سے ہی وہ ہمیں پروگرام کے لیے جوائن کریں گے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمسایہ ممالک میں بننے والی حکومتیں تعلقات کو مضبوط بنانے یا کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس وقت ہمارے دو ہمسایہ ممالک افغانستان اور بھارت میں انتخابات کی ہوا چل رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ، امریکی افواج کا افغانستان سے انخلا اور اس کے بعد افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا اب ہونے والے پرامن انتخابات کے بعد، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف بھارت میں بھی لوک سبھا کی 543 نشستوں کے لیے انتخابات آج سے شروع ہو رہے ہیں۔ کانگریس، بی جے پی اور عام آدمی پارٹی اور دیگر پارٹیاں میدان میں آ گئی ہیں۔ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی ہر جماعت اپنے الگ الگ ایجنڈے پر چلتے ہوئے لوگوں سے ووٹ کی طلبگار ہے۔ ان پارٹیوں کے ایجنڈے کیا ہیں اور خاص کر کے عام آدمی پارٹی سے لوگوں کو کیا امیدیں وابستہ ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے اور قاضی صاحب سے بھی آج کی خبریں لیں گے۔ ان دو اہم خبروں پر حسن عسکری صاحب بھی ہمارے سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے، ان سے بھی ان کا تجزیہ لیں گے۔ سب سے پہلے اپنی خبریں شیئر کیجیے۔ شاہ، ایک تو بلوچستان کے حوالے سے رپورٹ آئی ہے جو آج ہم شیئر کریں گے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ میں نے انکلوڈ اس لیے کی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے تھر لائک سچویشن جو ہے وہ بہت سے ڈسٹرکٹس ایسے ہیں بلوچستان کے جہاں پہ یہ سچویشن دوبارہ سے پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ہمیں اور ساتھ یہ بھی کہ جو سٹنٹڈ گروتھ میں سب سے پہلے بھی وہ آگے تھا اور اب اس میں اور زیادہ بچوں کی جو خراب نشو و نما ہے اور میل نیوٹریشن یہ کیوں ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک خبر جڑی ہوئی ہے جو کہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی ہے ہماری معیشت کے بارے میں کہ ہمیں کون کون سے سیکٹر میں کتنی جو سرمایہ کاری چاہیے پرسنٹیج، کتنی پرسنٹیج جی ڈی پی کی ہمیں سرمایہ کاری کی درکار ہے۔ یہ بڑی الارمنگ رپورٹ ہے، یہ بھی ہم شیئر کریں گے کہ ہمارے پاس ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، ہمیں خرچ کہاں کرنا چاہیے، اور یہ جو بودھ ہے، یہ فرق ہے، وہ انسانی زندگیوں پر کیا اثرات مرتب کر رہا ہے۔ پھر دو ہم نے مقامی خبریں رکھی۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب سلسلہ شازیہ ہو گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیپال پور میں وکلاء نے مل کے ایک ڈی ایس پی صاحب کو پیٹ ڈالا اس کے دفتر میں جا کے۔ اچھا، آئے روز ہم یہ دیکھ رہے ہیں صحیح میں پتہ چلتا ہے کہ ڈی پی او صاحب اور ڈی ایس پی میں ٹھنگی وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آئے روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وکیل جو ہیں وہ صحافیوں کو پیٹ رہے ہیں، پولیس والوں کو پیٹ رہے ہیں، ایک آدھ تو موکل بھی پیٹتے ہوئے نظر۔ اچھا، اب ہم یہ ہمارا کوئی انتظامیہ کا سسٹم کلیپس کر رہا ہے؟ اس پہ ہم کسی ماہر سے بات کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ اگر اس کو ہم جوڑ لیں، جیسے میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، کراچی میں جو 102 پولیس تھانے ہیں، ہمارے ایک دوست کے کالم میں یہ اس کا ذکر تھا کہ اس میں سے 45 تھانے ایسے ہیں جس پہ ہمارا کوئی اب کنٹرول نہیں ہے۔ یہ اوپنلی یہ چھپ چکی ہیں باتیں، اور وہ ایک پولیس فورس کے حوالے سے۔ تو یہ کیا ایشو ہے، کیوں ہمارا یہ سٹرکچر اس طرح سے کلیپس کرتا ہوا نظر آتا ہے؟ پھر ایک ہم نے فالو اپ بھی لینا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ ایک بہت اسکولوں سے ہم گدے کھلواتے ہیں، اور اب ہم نے ایک جگہ سے ہم نے ایک جو بیسک ہیلتھ یونٹ تھا وہاں سے بھینسیں نکلوائی تھیں، تو ان بھینسوں کی بڑا ایکشن کیا، سی ایم صاحب نے فوراً وہاں لوگوں کو بھیجا، اور وہاں کیا معاملات ہیں چودھری اسلم صاحب سے دیکھیں گے۔ اور آخر میں کیونکہ آج میں ہی ہوں تو ایک خبر بڑی دلچسپ کہ آج مصر کا انقلاب کس ڈگر پہ ہے، یہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان میں جو پرامن انتخابات ہوئے۔ طالبان کی دھمکی اور مزاحمت کے باوجود جو تھے افغانستان کے عوام ووٹنگ کے لیے باہر نکلے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس بار جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 58% رہا، اور ان انتخابات کی خاص وجہ اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ خواتین نے پہلی بار اس انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ 2009 کے انتخابات سے جو ووٹرز کی تعداد تھی ووٹ ڈالنے والوں کو وہ 45 لاکھ زیادہ ہے۔ قائد صاحب، اس تبدیلی سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں افغان جو عوام تھی وہ اتنا ٹرن آؤٹ زیادہ رہا، وہ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں آمریت سے، دہشت گردی سے؟ افغانستان کے لوگ ایک تبدیلی چاہتے ہیں، ان کا اس طرح سے آنا، اگر اس طرح وہ آئے ہیں، اس طرح اگر وہ باہر آئے ہیں تو ان کے اندر کی ایک جو تڑپ ہے کہ اس سسٹم کو بدلیں، وہ ایک ایسے سامراجی پنجے میں ہیں ایک طویل عرصے سے۔ اگر آپ دیکھیں ریشہ دوانیاں، یہ میں نے یہاں پہ تصویریں آپ کو یاد ہوگا افغانستان کی ہم نے دکھائی تھی کہ وہ کیا افغانستان تھا جو ماضی کا تھا اور آج کیا ہے، اور وہ ایک ہی مقامات کی تصویریں تھیں، ایک ہی محلات کی تصویریں تھیں جو اب کھنڈر بنے ہوئے ہیں، اور وہ کیا تھے۔ لہٰذا یہ اگر وہ باہر آئے ہیں تو میں کل سوچ رہا تھا اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ دے ڈیسپریٹلی وانٹ سم چینج، لیکن چینج کیا ہو۔ اب پہلے تو بات کر لیتے ہیں نا جناب، ایک تو جو فرنٹ رنر جو ہمیں آج کے کارپوریٹ میڈیا جو ہے یورپ امریکہ کا وہ ہمیں بتا رہا ہے جی کہ اشرف غنی صاحب ہیں، یہ سابقہ ملازم ہیں اس کے ورلڈ بینک کے، اور ان کے جو حمایتی ہیں وہ دوستم ہیں، جنرل دوستم، یہ پہلے ڈاکٹر نجیب کی کمیونسٹ گورنمنٹ میں ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے اس کو بٹرے کیا۔ یہ اشرف غنی صاحب 5 سال پہلے انہیں اپنا دشمن مانتے تھے، اور اب یہ
ان کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں تاکہ ان کو تاجک ووٹ ملے، وہ تاجک ہیں. دوسری طرف ڈاکٹر عبداللہ ہیں، وہ یہ پہلے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں اور یہ پرو انڈیا سمجھے جاتے ہیں، یہ ان کے بارے میں یہ کار ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر زلمے رسول ہیں. لیکن اب دیکھیں یہ ملک جس کو ہم نے کھنڈر بنایا، آج میں جب اس کی سٹوری کو شازیہ تیار کر رہا تھا تو 13 جون کی ایک نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ چھپی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہاں پر تقریباً 1000 ارب روپے کے منرلز موجود ہیں اس سرزمین میں. پینٹاگون کی ایک خفیہ رپورٹ ہے جس نے بتایا کہ یہاں پہ جو ہے وہ لیتھیم کیا ہے؟ لیتھیم ایک مستقبل کا ایندھن ہے اور یہ جو آپ کی ٹیلی فون کی بیٹریز ہیں یہ چلتی ہے اور کل کی کاریں اس سے چلیں گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیتھیم کے حوالے سے ہم افغانستان کو دنیا کا سعودی عربیہ کہہ سکتے ہیں، جس طرح سعودی عربیہ میں تیل ہے. اور اسی طریقے سے جو تانبے کی وہاں پہ دنیا کی سب سے بڑی ذخائر بہت. اچھا، اب تانبے کی کان جو ہے وہاں پہ تقریباً چائنا پہنچ گیا 3.5 بلین. بھارت سرمایہ کاری کر رہا ہے $3.5 بلین کی، اس کی تو 2 بلین کی، $3.5 بلین کی سرمایہ کاری کی. اور یہ بھی پتا چلا کہ اس وقت کے جو وزیر صنعت تھے اس کو چین نے $30 ملین کی رشوت دی. اسکینڈل بنا، انہیں برطرف کر دیا گیا. پھر دریا آمو جو ہے اس کے جو بیڈ ہے اس کے اندر بہت سارا تیل، لاکھوں بیرل تیل موجود ہے. اس کے لیے چائنا نے برائب کیا. کرزئی کو بھی مبینہ طور پہ یہ رپورٹیں چھپی ہیں اور دوستوں کو بھی کیا. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ اتنی دولت نیچے ہے اور اوپر ایک برباد زندگی ہے. اور اس برباد زندگی میں یہ جو تینوں لوگ ہیں، کیا ان میں سے کوئی بھی عادت اچھی بات ہے، الیکشن ہو رہے ہیں مگر کیا جس تمنا کے ساتھ اور جس ولولے کے ساتھ وہ لگا ہے کہ باہر آئے ہیں؟ کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کل بہت سی جگہوں پہ بیلٹ پیپرز نہیں مل رہے تھے اور 1 گھنٹہ ووٹنگ کا ٹائم انہوں نے بڑھایا. لوگوں کی تعداد بہت بعض زیادہ ایسے بھی ووٹرز تھے کہ جن کو انہوں نے وہ لگا دی صحیح مگر ان کو وہ ووٹ دیے بغیر گھر سے، یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دس شوز اے ڈیسپریٹ. وہ بڑی تکلیف، وہ کہتے ہیں کوئی ہمیں راستہ ملے، لیکن کیا ان سے انہیں راستہ مل سکے گا؟ نیچے ایک معاشی کھنڈر جو ہم نے، تو یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ افغان عوام حامد کرزئی سے خوش نہیں تھے جو اتنی بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں ووٹ کرنے. حامد کرزئی صاحب نے ایک تو سچی بات ہے، بہت ان کو کرپٹ خاندان کہتے ہیں افغان عوام کو، ان کو ڈائریکٹ پیسے ملے. یہ تو امریکنوں نے خود تسلیم کیا. افغان جنگ میں بھی یہی کرتے تھے، یہاں آ کے ڈالر دیتے تھے سیدھے. جو بڑی بڑی آج بزنس امپائرز آپ کو نظر آتی ہیں نا، جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جی اگر ہم نے لیا بھی ہے تو آپ سے تو کچھ نہیں لیا، باہر سے لیا. اور بھائی دیا تو ہمارا نا، ہماری سرزمین استعمال ہوئی. تو اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ انہوں نے خود مانا ایک انٹرویو میں کرزئی صاحب نے کہ انہیں پیسے کیش ملتے تھے. اب انہوں نے کس کو دیے کس کو، اب وہ کرزئی صاحب ان سے ناراض ہیں. بھائی ان کے الیکشن میں جو ہے وہ دستبردار ہو چکے ہیں اور وہ جو ہے وہ زلمے کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب کرزئی صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے امریکہ کی آرم ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ امریکہ بھی ویک ہو چکا ہے، ایک امپیریلزم بھی لاغر ہو چکا ہے. انہوں نے معاہدہ نہیں کیا ان کے ساتھ. معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جتنا مال یہاں سے بنا چکے ہیں یا جو ان کے سٹیکس ہیں افغانستان میں، ظاہر ہے پھر آپ کو حکومت سے باہر رہ کے نا آپ. اچھا، پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان پر ان انتخابات کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی پالیسی دیکھیں جی، میں نے تو کل خاص طور پر ہمارے بلوچستان میں جو دخل اندازی رہتی ہے. دیکھیے، ہم جو ایک بار بات کرتے ہیں نا، ایک ڈیپ ہماری ایک ہماری تھیری ہے یا کہ ہماری جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کہ جہاں ہمیں ایک وہ تھیری جو ہے ہمیں. اب میں نے یہ کل اپنے نمائندے جو ہمارے صفی ہیں ان سے بات کر رہا تھا اپنی ایک میٹنگ میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلے لوگوں کے جہاز وہاں اب آپ کو پتا ہے کوئی انفراسٹرکچر نہیں رہا، وہاں پہ کوئی ہاسپٹلز نہیں ہے. وہاں اگر آپ نے دل کا بھی اگر آپریشن کرانا ہو تو یہاں آ کے میو اسپتال میں لاہور کراتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں، ادھر پشاور میں جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا رخ ادھر نہیں ہے. اب 3-3 4-4 جہاز ہفتے میں بھر کے جو ہیں وہ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں اور یہ ہماری نااہلی ہے یا کیا ہے یا یہی ہماری پریشانی تھی. تو اب جو ہمارے اوپر جو اثر ہے، لیکن اس میں یہ کہنا کہ امریکہ جو ہے اس کے جانے کے بعد جو اس کی موجودگی میں کوئی فرق پڑے گا، جو وہاں عزم و حالی یا بربادی ہو چکی ہے ان سٹرکچرز میں تو کوئی فرق پڑنے والا نظر. ٹھیک ہے، مجھے بریک لینے دیں. بریک کے بعد بات کریں گے. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بات کریں گے کہ افغانستان میں جو ہونے والے انتخابات ہیں پاکستان میں اس حوالے سے وہ کیا تبدیلی دیکھتے ہیں. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں افغانستان میں ہونے والے انتخابات کی. کل انتخابات کے دوسرے راؤنڈ، دوسرے مرحلے کی بات ہو رہی ہے. ایسے مبصرین کیا وجہ ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آئین کے مطابق 50% ووٹ آپ نے لینے. اب یہ 3 دن سے 1 ہفتہ لگے گا یہ پتہ چلنے میں کہ کیا کسی نے 50، اور لگتا نہیں ہے کوئی 50% ووٹ لے پائے گا. یعنی یہ خیال اغلب ہے، ورنہ یہ تخمینے ہوتے ہیں، اس میں کوئی یہ بات جو ہے اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ رن آف ہوگا.
اور رن آف میں پھر یہ 6 مہینے کے بعد رن آف ہوگا، تو پھر اس میں آپ کو جو ہے 1 to 1 دو امیدوار سامنے ہوں گے. تو اس لیے ابھی یہی لگ رہا ہے کہ ابھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ایک طرف امریکی افواج کا وہاں سے انخلا اور دوسری طرف وہاں پر نئی حکومت کا بننا، تو کیا کوئی پازیٹو تبدیلی آئے گی؟ فوجیں بھی وہاں سے نکل جائیں گی، وہاں کے عوام انڈیپینڈنٹ ہو سکیں گے؟ کسی بھی دنیا کے مقام پہ کوئی پازیٹو تبدیلیوں کا یہ مجھے ابھی لگ نہیں رہا. دیکھیے مثال میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو کیا تھا، الیکشن ہو رہے ہیں، یہ ساری وہی کیریکٹرز ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہیں ایک ہے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں موصوف، ایک ورلڈ بینک کے ملازم رہے ہیں. تو کیا افغانستان میں انہوں نے کوئی وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں، لوگوں کو تو کسی پہ ٹرسٹ کرنا ہے. بات یہ نہیں، لوگوں بھائی آپ کے دیکھیں نا، پھر وہی مجھے لطیفہ سنانا پڑے گا اس کا جو کیا تھے مصر کے صحیح حسنی مبارک. انہوں نے کسی نے کہا جی دیکھیں آپ موقع ہی نہیں دیتے ہمیں، یعنی آپ ایک ڈکٹیٹر ہیں، اس کا بھی موقع ہے، یہ میرے 2 بچے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں. تو یہی ہے کہ 3 آدمی ان میں سے کسی ایک کو منتخب کر لیں. امتیاز گل صاحب تجزیہ کا اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. امتیاز گل صاحب، ہم بات کریں افغانستان میں ہونے والے انتخابات کی. اس بار ٹرن آؤٹ بھی بہت زیادہ رہا، خواتین کی ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی. کس قسم کی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ افغانستان میں اور پاکستان کے لحاظ سے؟ دیکھیے، افغانستان کے انتخابات میں جو بہت بڑی تبدیلی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ 65-70% لوگوں نے انتخابات میں حصہ لے کے ان دھمکیوں کو اور اس عسکریت پسندی یا تشدد پسندی کو مسترد کیا ہے جس کا انہیں گزشتہ 11-12 سال سے سامنا ہے. اب دیکھیے، طالبان نے بڑے دعوے کیے تھے، دھمکیاں دی تھیں کہ ہم ان انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کو نہیں چھوڑیں گے، جو بھی اس میں حصہ لے گا اس کے خلاف حملے کریں گے. لیکن جس قسم کے خدشات انہوں نے خطرات پیدا کر دیے تھے اس کے برعکس کافی حد تک پرامن انداز میں یہ انتخابات ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے عوام کی غالب اکثریت نے اپنے تمام تر امیدواروں کے تمام تر ماضی کے باوجود حامد کرزئی کی ہمیشہ جو پالیسی ہے وہ بھارت کے تابع رہی، پاکستان کے لحاظ سے بھی. افغانستان میں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوہے کے بے شمار وہاں پر ذخائر ہے، بھارت وہاں پر سرمایہ کاری بھی کر رہا ہے. تو اپنے اکانومی انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی حکومت وہاں پر آ جائے اس کا جھکاؤ پھر ہمیشہ انڈیا کی طرف ہی رہے گا. دیکھیے، تو اس حکومت کے یا وہاں کے رہنماؤں کا کام ہے کہ وہ افغانستان کے قومی مفاد میں کیا چیز دیکھتے ہیں. اگر ان کے خیال میں بھارت کے ساتھ دوستی افغانستان کے مفاد میں ہے اور اس کی وجہ سے وہاں کی معدنی دولت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے وہ انہی کے ساتھ تعاون کو بڑھانے کی کوشش. اچھا گل صاحب، یہ تو بڑا آپ نے صحیح کہا، یہ تو درست فرمایا. یہ فرمائیے کہ یہ بڑے لوگ آئے، بڑی پازیٹیو بات ہوئی اور آپ نے بھی اپریشیٹ کیا اس کو کہ لوگ آ کے ووٹ ڈال رہے ہیں. جتنے کیریکٹرز ہیں، 9 امیدوار ہیں جن میں سے 3 جو ہیں فرنٹ رنر ہیں. یہ کیریکٹرز ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ کھیلتے رہے ہیں افغانستان کی. میرا سوال یہ ہے آپ سے، کسی فورسیبل فیوچر میں ایک برباد انفراسٹرکچر ہے اور وہاں پہ جو میں سوشل فگرز ہم بتاتے رہتے ہیں، کوئی افغان عوام کی نجات آپ کو فورسیبل فیوچر میں نظر آ رہی ہے؟ وہ دیکھیے، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی نجات کیسے ہوگی. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گزشتہ 20 سالوں سے وہی کردار ہیں جو کہ بار بار انتخابات کے ذریعے آ رہے ہیں. ترکی میں آپ نے دیکھا تھا طویل عرصے تک بلند ایچوت اور سلمان دیمرل تھے، وہ بار بار کبھی ایک کی حکومت کبھی دوسرے کی حکومت. سوال اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کو چلانے کے لیے باہر سے لوگوں کو درآمد تو نہیں کر سکتے، امپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. جو لوگ آپ کے موجود ہیں، بااثر ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، ادھر ادھر سے پیسے کمائے ہوتے ہیں، وہی بہرحال آپ کے مستقبل کے رہنما بنتے ہیں. افغانستان میں بھی یہی ہوگا، پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. کیا میرے اور آپ کے لیول کا کوئی بندہ یہاں پہ کوئی سیاسی رہنما بن سکتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ بن سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہے دنیا میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور افغانستان سے ایک بہت بڑا میسج جو پاکستان کو آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے طالبان عسکریت پسندی کو مسترد کیا ہے. یہاں پہ اگر آپ میری بات ذرا پوری ہونے دیجیے، پاکستان میں اس کے برعکس ہوا ہے کہ جن لوگوں نے دھمکیاں دی کہ ہم خون خرابہ کریں گے، ان کے ساتھ خود حکومت جن کو عوام نے منتخب کیا اپنے مفاد کے لیے خون خرابہ روکنے کے لیے، وہی حکومت ان لوگوں کے ساتھ اب منتیں کر کے بات چیت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ رہے. حسن عسکری صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حسن عسکری صاحب، آپ افغان عوام کے لیے کیا تبدیلی دیکھ رہے ہیں ان انتخابات کے بعد؟ دیکھیے،
دیکھیے انتخابات کے بعد جو ہے تبدیلی تو صرف لیڈرشپ کی ہوگی، یعنی نیا پریزیڈنٹ آ جائے گا، نئی کیبنٹ آ جائے گی، جو ٹاپ کا اسٹرکچر ہے وہ اس میں فرق پڑے گا، لیکن افغان کے عوام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں پہ تشدد ختم ہو جائے گا، عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اس کے متعلق کوئی اتنا زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوا جا سکتا، کیونکہ ان کے مسائل کی نوعیت اس قسم کی ہے۔ اچھا ایک منٹ رکیے گا، میں ایک سوال جو امتیاز گل صاحب نے اٹھایا میں آپ کی طرف لے کے آتا ہوں، پھر امتیاز گل صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے، جب میں نے کہا کہ کیا ان کے آنے جانے سے افغان عوام پہ کوئی فرق پڑے گا، تو ابھی آپ سے پہلے وہ فرما رہے تھے کہ جی ہماری زندگیوں میں کیا فرق پڑا، ترکی کی انہوں نے مثال دی، وہ مثال دے رہے تھے کہ خاص طبقہ ایک خاص مالی بیک گراؤنڈ کے ساتھ مسلط ہے، تو انتخابات کا نیچے سے کھیل چلتا رہے، یہ مجھے لگا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں امتیاز گل صاحب۔ آپ ایگری کرتے ہیں کہ کوئی چینج نظر نہیں آتی، الیکشن کیلنڈر کی تاریخوں کی طرح انتخابات بدلتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے فی الحال افغانستان کی جو سچویشن ہے وہاں نان الیکٹڈ حکومت بھی اگر آپ لے آئیں گے، اگر الیکٹڈ حکومت سے چینج نہیں آ سکتی تو نان الیکٹڈ بھی وہاں چینج نہیں کر سکے گی، کیونکہ جو مسائل ہیں سوشل اکنامک اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جب تک ان کو آپ ہینڈل نہیں کر پائیں گے کوئی بھی حکومت افغانستان کی معاملات کو چلا نہیں سکے گی۔ صرف امید یہ کی جاتی ہے کہ نئی حکومت آ کے ہو سکتا ہے کوئی سیاسی طریقہ کار سے یا دوسرے طریقہ کار سے معاملات کو بہتر چلانے کی کوشش کرے، لیکن افغانستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا دار و مدار جو بین الاقوامی فائنینشیل سپورٹ اچھا آپ میرے ساتھ رہیے گا، یہ بتائیے گل صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا کسی میننگ فل چینج کے لیے کیا کوئی پھر انقلابی تحریک یا انقلاب چاہیے، یا گریجول ارتقاء میں کوئی منزل ہوگی صدیوں بعد یا چند دہائیوں بعد، کیسے تبدیلی آئے، کیونکہ لوگ ڈیسپریٹلی مانگ رہے ہیں اس ریجن میں؟ جی مشکل ہے، انقلابات کا زمانہ شاید گزر چکا ہے، انکریمنٹل تبدیلی جسے کہا جاتا ہے شاید اسی کے ذریعے تبدیلی آئے گی رفتہ رفتہ، اور اس امید کے ساتھ کہ چاہے افغانستان ہو چاہے پاکستان یا کوئی علاقے کا دوسرا ملک ہو، کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی، قانون کی بالادستی اور اس کا مکمل نفاذ ہو، اس کے ذریعے ادارے عوامی نمائندہ ادارے ہیں وہ مضبوط ہوں، اور رفتہ رفتہ نسبتاً بہتر قسم کی قیادت آئے، یا جو بھی قیادت آئے کم از کم اس کو قانون کا ڈر ہو۔ پاکستان میں تھوڑی سی صورتحال ابھی پیدا ہو رہی ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے، اب یہ کب تک یہ سلسلہ چلتا ہے وہ ابھی۔ اچھا امتیاز گل صاحب تھوڑی سی بات انڈین الیکشنز پر بھی کر لیں، آج سے شروع ہو رہے ہیں، بھارت میں بھی الیکشن، مسلسل 2 بار حکومت کرنے والی جو کانگریس ہے ان کے ایجنڈے پر تھوڑی سی بات کر لیں، یہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر ووٹ مانگ رہی ہے، عام آدمی پارٹی جو ہے وہ عام آدمی کے مسائل پر ووٹ مانگ رہی ہے، اور جو بی جے پی ہے یہ پاکستان مخالف جذبات کو ابھار کر ووٹ مانگ رہی ہے، ان انتخابات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے اس کا ہمیشہ اب رفتہ رفتہ جو گزشتہ 15-20 برسوں سے بھارت میں رجحان چلا ہے کہ وہ بالآخر ایک مخلوط حکومت بنتی ہے، جو مرکزی 2 کانگریس ہوا ہے کمزور ہو گئی ہے بحیثیت مجموعی، اور بھارتیہ جنتا پارٹی جس طرح ابھر کے سامنے آئی تھی اس کی بھی جو انتخابی قوت ہے وہ ڈیفیوز ہو رہی ہے، اور ہوگا یہ کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کو بالآخر علاقائی جماعتوں کو ساتھ ملا کے مخلوط حکومت بنانی پڑے گی، کیونکہ بھارت میں بھی زیادہ تر مسائل وہی ہیں جو پاکستان جیسے ملکوں کو درپیش ہیں، وہاں بھی کوئی غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگوں کی تعداد کوئی 400 ملین ہے، یعنی 1/3 تقریباً ان کی آبادی اتنی غربت میں رہ رہی ہے۔ پاکستان افغانستان میں گل صاحب میرے ساتھ رہیے گا، یہ سوال میں ذرا حسن عسکری صاحب میں 2-3 فگرز کوٹ کرتا ہوں، آج ان کے اخباروں میں آ رہے ہیں کہ 3000 سے 5000 کروڑ روپیہ وہ کہہ رہے ہیں بلیک منی آ رہی ہے یہاں پہ، اور ان کے 700 آفیشل جو ہیں اس کو ٹریک کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ اور وہاں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو پارٹی ایک بار یا 2 بار حکومت کرتی ہے ڈسکریڈٹ ہو کے باہر ہو جاتی ہے، تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح گل صاحب کہہ رہے تھے اتنی زیادہ اماؤنٹ بلیک منی کا، اور یہ دنیا کے دوسرے مہنگے انتخابات، نیچے یہ 400 کہہ رہے ہیں، کلدیپ نائر صاحب 800 تک کہتے ہیں، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں، تو کیا میننگز رہ جاتے ہیں ان الیکشنز کے اگر وہ ایک انڈیویجول کی زندگی میں تبدیلی نہ لائے تو؟ دیکھیے کوشش تو ان سب لوگوں کی جو اقتدار میں آتے ہیں یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کریں، لیکن کامیابی جو ہے عام طور پہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہندوستان کے اندر انتخابات کا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا ووٹر ہے، 814 ملین سے زیادہ کا ووٹر ہے، اور ان کے ہاں بھی جس طرح ہمارے ہاں الیکشن کمیشن رولز ریگولیشن بناتا ہے، بلکہ ان کے ہاں ریگولیشن ہم سے زیادہ سخت ہیں،
اس کے باوجود وہاں بلیک منی کا استعمال جو ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس قسم کا جو سیمائی کیپٹلسٹ نظام ہوتا ہے اس میں جو بلیک منی کو بڑی آسانی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو ہندوستان میں بھی ہوگا، تو وہاں پہ جو قوت کا استعمال ہے، اقتدار جو ہے وہ تو جو وہاں کے اہم طبقے ہوتے ہیں وہ پھر ایک کمپرومائز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور اس میں کچھ تھوڑا بہت فائدہ عوام کو پہنچا دیتے ہیں، لیکن بنیادی تبدیلیاں کہ اقتصادی طور پر عوام کی بہتری ہو، میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا کوئی انقلابی صورتحال ہندوستان میں۔ حسن عسکری صاحب، مسلمانوں کے ووٹ کے حساب سے بات کریں تو تقریباً 11 کروڑ مسلمان وہاں پر بستے ہیں اور بی جے پی جو ہے وہ پاکستان مخالف نعرہ لگا رہی ہے، تو کیا یہ نعرہ مسلمانوں کا ووٹ لوز نہیں کرے گا؟ دیکھیے، وہاں پہ مسلمان کا ووٹ ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلے زمانے میں مسلمان زیادہ تر ووٹ کانگریس کو دیتے تھے، اب بھی کانگریس کو اچھا ووٹ ملتا ہے۔ کچھ ووٹ مسلمانوں کا، آپ کو حیرانی ہوگی کہ بی جے پی بھی مسلمانوں کے کچھ ووٹ اس دفعہ لے گی کیونکہ ان کے پاس کچھ مسلمان ہیں، لیکن اب مسلمانوں کا ووٹ زیادہ تر ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کو پڑتا ہے، اور ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ پڑنے کی وجہ سے ان کا جو ویٹ ہے وہ کافی اہم ہو جاتا ہے ریجنل پولیٹیکل پارٹی۔ اچھا، ایک منٹ، یہ میں سوال امتیاز گل صاحب، میں ایک سروے میرے سامنے پڑا ہے اور یہ اس میں کلیم یہ کیا گیا، آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ سب سے اتنا بڑا سروے کبھی انڈیا میں ہوا نہیں، 3 ماہ سے ہو رہا ہے اور 2,50,000 لوگ 525 کانسٹیچوئنسی سے اس میں انہوں نے کیے اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس سروے میں جو سب سے پہلی بات آئی وہ جابز مانگ رہے ہیں اور سیکنڈلی وہ صاف پانی مانگ رہے ہیں اور جاب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جاب سیکورٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے ہماری، اور یہ سارے ٹرانسپورٹ کے معاملے نیچے آتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا میرا نہیں خیال کہ وہاں الیکشن میں کوئی مسلمان ہندو کا معاملہ ہے، وہ تو نوکریاں مانگ رہے ہیں، وہاں پہ غریب مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے جو غریب ہندوؤں کا حال ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل درست بات ہے، تمام تر معاملہ معیشت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کام نہ ہو، کسی کے لوگوں کا پیٹ خالی ہو، تو انہیں اپنے مذہبی یا سیاسی نظریے سے کیا لگاؤ ہوگا؟ تو بنیادی طور پہ عام لوگوں کی توقع یہی ہوتی ہے کہ انہیں روزگار مل جائے، انہیں کھانے کو مل جائے۔ اور تو یہ سارے مسائل، تو ان سارے مسائل پر تو امتیاز گل صاحب عام آدمی پارٹی بات کر رہی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کچھ چینج لا سکتی ہے؟ وہ دیکھیے، کوشش ایک تبدیلی کا ایجنڈا تو ان کا ضرور ہے، لیکن ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو جائے۔ جو پارٹیاں طویل عرصے سے بالکل اس نظام کے اندر انہیں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اپنے بیوروکریسی کے ذریعے، اپنے سیاستدانوں اور ایکٹیوسٹ کے ذریعے، ان کو اکھاڑنا فوری طور پر مشکل ہوتا ہے، لیکن کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اسی ایجنڈے پہ کام جاری رکھا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی مقبولیت میں وہ دلی سے نکل کے اور دوسرے علاقوں میں بھی چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کا، حسن عسکری صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام میں مجھے ایک بریک لینی ہے، وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید جی، صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں۔ جی شازیہ، اچھا میں جو آج خبر آپ سے پہلی شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ تو بلوچستان کے بارے میں، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اسی کے ساتھ میں ایک جو سٹوری ہے، ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے، یہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو اس میں خاص طور پر جب میں رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ ذکر آیا کہ جیسے تھر لائک سچویشن ہے، یہ تھر لائک سچویشن ہمیں بلوچستان میں بھی درپیش ہو سکتی ہے۔ اب میں نے جب اس کی فگرز دیکھے تو اس میں حیران ہو گیا کہ جو 20 بڑے ڈسٹرکٹس ہیں پاکستان میں جن میں فوڈ انسیکیورٹی ہے، اس میں سے جو 10 ہیں وہ بلوچستان میں واقع ہیں۔ اچھا، اور بلوچستان کے جو 90% ڈسٹرکٹس ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہیں۔ اس کے بعد یا جیسے آپ کہتے ہیں انہوں نے اس کی کلاسیفیکیشن کر رکھی ہے کہ ہائی فوڈ انسیکیور، ویری ایکسٹریملی ہائی فوڈ انسیکیور، تو فوڈ انسیکیور تو 90% کے قریب ہیں۔ 63% 63% جو ہاؤس ہولڈ ہیں وہ فوڈ انسیکیور ہیں۔ اور ریسنٹلی پہلے بھی یہ ٹاپ کر رہا تھا یہ بلوچستان، یہ جو ہماری سٹنٹڈ گروتھ ہے۔ سٹنٹڈ گروتھ کیا کہتے ہیں؟ جب بچوں کو آپ خوراک نہیں دیتے صحیح، ان کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی رپورٹ میں نے پڑھی جو خاص طور پہ جاننا ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنا پیٹ بھریں، یہ اس بات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس چیز، اس میں نیوٹریئنٹس کتنے ہیں۔
اس میں مائکرو نیوٹریئنٹس کتنے ہیں. بالکل. ورنہ آپ پیٹ بھر سکتے ہیں کسی ایسی چیز سے بھی کہ آپ جو ہے وہ تو یہ صورتحال تو تھر کی طرح کی ہو سکتی ہے. یہ تھر کی طرح سے. بالکل. اچھا اب دیکھیں کیا ہے. اب آپ کو پتا ہے ہم بلوچستان کی سٹوری کب سے مانیٹر کرتے چلے آ رہے ہیں. اب اس میں جو لاسٹ ٹائم ہم نے یہیں پہ پروگرام کیا تھا آپ کو یاد ہوگا, یہیں پہ ان کے بھوتانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو اسپیکر ہوا کرتے تھے تب ان کے اسمبلی کے. تو وہ کہہ رہے تھے جی وہ پیسے تو آئے تھے ہمارے پاس مگر وہ تو اسمبلی والے اب کیا ہے. اس کے بعد ہم نے وہاں ایک گورنمنٹ بنائی کہ جی نیشنلسٹ ہیں, سابق لیفٹ ہیں جناب مالک صاحب, تو وہ آئیں گے, لوگوں کے رائٹس ملیں گے. اب وہ بھی آ گئے, ان کو بھی لا کے ہم نے دیکھ لیا. پھر ہم نے اب جو آغاز حقوق بلوچستان کر کے دیکھ لیا, NFC ایوارڈ میں ان کو ایسا بھی دے دیا. اب پرابلم دو جگہ پہ. ایک پرابلم یہ تو طے ہے کہ ہمارے سینٹر میں جتنے اللہ تللے ہمارے پاس پیسے بہت کم بچتے ہیں. دیکھیں جی جب آپ 500 ارب وزراء کی کرپشن کی کہانیاں کتنی سامنے ہیں, آپ چھوڑیں نا موٹی موٹی بات کر لیتے ہیں. مطلب ہے کہ تقریباً آپ کی جو جتنی وصولیاں ہیں اس کے آدھے سے زیادہ تو ڈیٹ سروسنگ ہوگی نا, وہ ان کو آپ نے دے دینا, پکڑا دینا. پھر ہمارا بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, ان کو دے دینا. پھر اس کے بعد ایک اور ہمارا مسئلہ ہے. وہ مسئلہ کیا ہے, سرکولر ڈیٹ اکٹھا ہو جاتا ہے. وہ ہم بڑا مشکل سے اکٹھا کرتے ہیں تاکہ باقاعدگی سے لوڈ شیڈنگ ہوتی رہے, تو ہم ان کو پیسے بھی دیتے رہتے ہیں. تو عام آدمی پر لگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا. اچھا جو بچتے ہیں, اب جو بچتے ہیں اس میں ہم خاصے پیسے دیتے بھی ہیں, مگر مجھے نہیں لگتا آج تک اس پہ سروے نہیں ہو سکا کہ آپ ان 100 روپوں میں سے 20 روپے نیچے خرچ ہوتا ہے یا 25 روپے خرچ ہوتا ہے. اگر بلوچستان کا معاملہ دیکھیں تو یہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی, اور ہر بندہ آپ کو اوپنلی بات کر رہا ہے کہ دو طرح کے سردار ہیں. ایک سردار موسٹلی جو اکثریت ہے وہ ریاست کے ساتھ ہیں, حکمرانوں کے ساتھ ہیں, تھوڑے سے مخالف ہیں. اب جو ریاست کے ساتھ ہیں وہ حکومت میں ہیں, اور ہم ان کو جتنے پیسے دیتے ہیں وہ پیسے وہ بھی خرچ نہیں ہو پاتے. اب دیکھیں یہ بلوچستان جو صوبہ ہے اس پہ یہاں نہیں خرچ ہو پاتے, کہیں تو خرچ ہوتے ہیں. نہیں پھر وہ ان کے کلفٹن میں ان کے گھر بن جاتے ہیں. ایک گھر ان کا کراچی میں ہوتا ہے, ایک گھر ان کا کوئٹہ میں ہوتا ہے, ایک گھر ان کا دبئی میں ہوتا ہے, ایک گھر ان کا لندن میں ہوتا ہے. لندن میں وہاں رولز رائس کے ان کے جو بیڑے ہوتے ہیں باقاعدہ, ایسے وہاں کے یعنی ایک ایسا صوبہ ہے, ایک ایسا صوبہ کہ جس کی جو سوشل فگر دنیا میں افریقہ سے بھی ہم نے خراب کر لیے. تو ان پہ جو حکمرانی کرنے والے ہیں ان کو دیکھیں. اب یہ ہے کہ یہ ایشو کیوں, یہ میل نیوٹریشن کیوں ہو رہی ہے. ایک تو وہاں پہ زمین کم ہے جو ہے, اور جو ہے اس کو ہم اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کلٹیویبل بنائیں یا اس کو کاشت کر سکیں. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ نیچے ایک معدنیات کا ایک ایسا ذخیرہ ہے جو اس ملک کو ہی نہیں اس پورے ریجن کی تقدیر بدل کے, اور ہمسائے ممالک کی نظریں وہاں پر ہیں. وہ تو آ رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ وہاں پہ ریکارڈ جب معاہدہ جس طریقے سے ہم نے کیا اس کو ہمیں واپس لینا پڑا. وہ اس لیے کہ جو وہ اس میں ایک میں شک پڑ رہا تھا اس معاہدے میں کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ جو ہم سڑک بنائیں گے اس کے بھی آپ سے پیسے لے کے جائیں گے. اچھا اب میں اسی کے ساتھ ایک اور رپورٹ, یہ تو ہمارا افغانستان یہ اس کا معاملہ. اور تھر کی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ 2 بچیاں کل بھی وہاں پر طبی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئی ہیں. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ باقی کا علاقہ کیا اسی کے پیچھے جا رہا ہے. بالکل یہی لگ رہا ہے. اب کوئی سڑک نہیں. آپ کو یاد ہوگا افغان کا جب زلزلہ آیا تھا تو پہلے ہمیں نقشے پہ ڈھونڈنا پڑا تھا کہ افغان کہاں پہ ہے اور جانا کیسے. اچھا پہلے ہمیں یہ خبر ہے کہ یہ کہیں کسی سرحد پہ ہوا ہے, ایران میں ہوا ہے, ادھر ہوا ہے. یعنی ہمارا عالم یہ تھا. ایون چینلز کے حد تک بھی میں کہوں گا آخرکار چینلز ہی وہاں پہنچے, کوئی سڑک نہیں تھی وہاں پہ. اب بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ پیسہ خرچ ہو, وہاں پہ آپ ایک بہت خوبصورت ایک لینڈسکیپ ہے اس کے نیچے بے شمار دولت ہے, تو ہمیں اس ذلت اور بربادی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ جو پراکسی وارز ہو رہی ہیں, اب دیکھیں اب جب آپ یہاں پہ سینٹر میں بیٹھ کے ان پیسوں کو صحیح اکٹھا نہیں کرتے اور پھر جا کے ان کو وہاں خرچ نہیں کرتے, تو یہ کہتے ہیں نا جی بیرونی ہاتھ, سب سے پہلے اندرونی ہاتھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہاتھ کرتا ہے. صحیح. پھر اس ہاتھ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, پھر ہم جگہ دیتے ہیں تیسرے ہاتھ کو اندر آنے کی. مرکز گریز جو قوتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں, باہر والے آ جاتے ہیں. اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا درائے عاموں میں وہ اپنے پیسے نکال رہے ہیں. یہ سارے جو انویسٹمنٹ ہے نا, انویسٹمنٹ اس کو کوئی امرت دھارا نہ سمجھیں کہ انویسٹمنٹ آ گئی تو بڑا اچھا ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ جو افریقہ میں گئی تھی اس نے کیا کیا, بالکل ایسے کیا جیسے آپ کیلا کھا کے چھلکا پھینک جاتے ہیں. پورا جو افریقن کانٹیننٹ برباد ہوا ہے وہ اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں انویسٹمنٹ آنی ہے تو پھر یہاں ہمارے حکمران بیٹھ کے طے کریں کہ ہمارے مفادات کیا ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر لیٹن امریکہ دیکھیں تو لیٹن امریکہ میں بہت سے لیڈروں نے وہ معاہدے الٹ کیے, دوبارہ سے معاہدے کیے باہر کی کارپوریشن کے ساتھ. جس طرح میں اس کی کرویا کی بات کرتا ہوں, رافیل کرویا جو ایکواڈور کے ہیں یا جو ایوو موریلس ہیں. تو اصل میں یہ انویسٹمنٹ کوئی امرت دھارا نہیں ہے. انویسٹمنٹ کس انداز میں آ رہی ہے, اس میں اس ملک کے عوام کا کتنا حصہ ہے اور اپنا کتنا مفادات کتنے ہیں. کیونکہ موسٹلی جو انویسٹمنٹ آتی ہے وہ کیا ہے, وہ 4% اپنی خاطر جو سیکرٹری بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا ہے. تو پھر وہی بات جو بھی افغانستان اور انڈیا کے الیکشنز پر کر رہے تھے کہ انتخابات ہوں, کوئی نیا لیڈر آئے, کوئی نیا لیڈر جائے, عام عوام کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو بات ثابت ہو جاتی ہے نا پھر.
یہ بالکل اسی پیپلز پارٹی کے دور میں بلوچستان کے عوام کی کیا حالت ہے اور اب کے دور میں دیکھ لیں کوئی خاص فرق نہیں. اب میں آپ کو اسی کے ساتھ وہ خبر میں نے آپ کو ایک خبر جوڑنی تھی. بریک لینی ہے ناظرین, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ اور اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ٹیک اے بریک. بریک کے بعد خوش آمدید. ساہیوال سے ہمارے نمائندے نوید چودھری ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. وہاں پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی پی اور ڈی ایس پی میں کسی معاملے پر ٹھن گئی ہے اور ڈی ایس پی کے آفس کو تالا لگا دیا گیا ہے. کیا یہ اختیارات کی لڑائی ہے, کیا وجہ ہے اس لڑائی کی, بات کریں گے نوید چودھری سے. نوید, کیا معاملہ ہے یہ سارا ڈی ایس پی اور ڈی پی او میں ٹھن گئی ہے؟ جی شازیہ, یہ پچھلے سال ایک چیچا اتنی تھانہ سٹی کا وقوع ہے, وہاں پہ ایک انکوائری مارک کی گئی تھی. اس حوالے سے متعلقہ ڈی ایس پی سٹی ساہیوال ہے رانا اسلم نے اس انکوائری کو اپنی بنیادوں کے سائنٹیفک نظریے سے, جیسے بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو میرٹ پہ کیا ہے, جو ڈی پی او صاحب کو ناپسند آئی ہے, جس کی بنا پہ ڈی پی او صاحب نے مجھے فون کال کی کہ میں نے کہا تھا آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں. اس میں کچھ پولیس اہلکار بھی ملوث تھے اس انکوائری کے حوالے سے. ڈی پی او صاحب کا فون آیا کہ کیا کہتے ہیں کہ جو انکوائری کی گئی یہ میرٹ پر کی گئی تھی؟ جی شازیہ, اس حوالے سے ہماری ڈی ایس پی سے بات ہو چکی ہے. ڈی ایس پی نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے جو سائنٹیفک نظریات, جو میری میرٹ کی بنیاد بنتی تھی, اس میرٹ کے حوالے سے میں نے یہ انکوائری کی ہے اور انکوائری کے بعد جو بندے میلافائڈی تھی ان کو میں نے گناہ گار قرار دیا ہے. جو بندے گلٹی نہیں تھے ان کو میں نے جو وہاں سے چھوڑ دیا ہے انکوائری میں. تو ڈی پی او صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ انکوائری جو ڈی پی او صاحب کی مرضی کے مطابق ہو, جس کے بعد ڈی پی او صاحب نے ایک فون کال کی ہے مجھے کہ آپ نے انکوائری جو ہے بنیادوں پہ میرٹ پہ نہیں کی, جس کے بعد آپ کے آفس کو میں سیل کرنے جا رہا ہوں, اس کو تالے لگانے جا رہا ہوں. ڈی پی او سے بات کی آپ نے, وہ کیا کہتے ہیں؟ شازیہ, اس حوالے سے میری ڈی پی او سے بات نہیں ہو سکی. کوشش کی متعدد بار میں نے ڈی پی او صاحب سے بات کرنے کی, مگر ان کے ساتھ میری بات نہیں ہو سکی. ان کا کہنا یہ تھا کہ اسی ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ ڈی پی او صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کے علاقے میں بہت زیادہ کرائم بڑھ چکا ہے, جبکہ یہ متعلقہ ایس ڈی او کی ذمہ داری نہیں ہوتی, یہ متعلقہ ایس ایچ او کی ذمہ داری. بہت شکریہ نوید چودھری آپ کا. اکاڑا سے بھی بات کریں گے. وہاں اکاڑا دیپال پور میں ڈی ایس پی ریاض بھٹی پر وکلا نے تشدد کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو وکلا گردی ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے؟ آئے دن اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. کامران سکندر ہمارے نمائندے لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کامران, کیا وجہ تھی, وکلا نے کیوں تشدد کیا؟ جی, یہ گزشتہ روز دیپال پور میں ایڈوکیٹ غلام مرتضیٰ چشتی کی مدعیت میں تھانہ سٹی میں یہ مقدمہ درج ہوا تھا, جس کی تفتیش کے بعد مقامی عدالت میں نامزد ملزم محمد عباس بھٹی کی ضمانت منظور ہو گئی, جسے رہا کر دیا گیا. اس پر ایڈوکیٹ غلام مرتضیٰ اپنے سینکڑوں ساتھی وکلا کے ہمراہ ڈی ایس پی آفس پہنچ گئے, جنہوں نے ڈی ایس پی محمد ریاض بھٹی سے مطالبہ کیا کہ ملزم کو فوری گرفتار کیا جائے. الزام کیا تھا ملزم پہ کامران, الزام کیا تھا؟ الزام تھا کہ اپنا عدالت میں اپنا یہ ملزم جو ہے جس پر عباس بھٹی, جس پر وکلا نے مقدمہ درج کرایا تھا, ان کی کوئی تکرار ہوئی تھی جس پر وکلا نے اس کو مارا اور گستاخی کی تھی. پیر صاحب جو ہیں, پیر غلام مرتضیٰ صاحب کی خدمت میں کوئی گستاخی کی تھی, یہ معاملہ تھا. یہ معاملہ ایسا تھا کہ ان کا کوئی لین دین کا میٹر تھا, جس پر وکلا اور عباس بھٹی ہے, اس کے درمیان ان کی تکرار, وکلا نے اس پر تشدد کیا الٹا اور اس کو تھانے میں. کامران بتائیے کہ یہ ایک انتہائی اقدام ہے کہ بلوا کر دینا کسی پولیس آفیسر کی بڑی سخت سزا ہے. کوئی پرچہ ہوا ہے, کوئی لوگوں کو پکڑا گیا ہے, یا ایون کوئی کام شروع ہوا ہے ضمن میں یا نہیں ہوا؟ اور ڈی ایس پی کہاں پہ ہے؟ پولیس کاروائی کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ وکلا گردی اس حد تک پھیل چکی ہے. اگر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی کی جائے تو اس کا بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا, کوئی عمل پیرا نہیں ہوتا. اسی لیے اس کا مطلب کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا اس واقعے کے بعد؟ نہیں, ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا. پولیس کارروائی کر رہی ہے, ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا. وکلا اب مختلف ہتھ گھنٹوں سے پولیس کو بلیک میل کر رہی ہے, پولیس کو اس حد تک ٹارچ کر رہی ہے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کامران سکندر آپ کا. کیسے معاشرے میں کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ خاص طور پہ نہ آئی ہے پکڈ اپ دیز ٹو اسٹوریز. دیکھیں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ ایک ریاست کا خوف ہوتا تھا, ایک انصاف کا, قانون کا خوف ہوتا تھا, وہ سزا کا خوف ہوتا تھا, کوئی اس طرح. اچھا اب کیا ہے, اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو میں آپ جہاں بھی جائیں, مثلا جیسے ہم نے یہاں سیگمنٹ کیا کہ یہ ایف آئی آر تو نہیں درج کرنی انہوں نے, پولیس والے بھی یہی کام کر رہے ہیں. جب تک کوئی آگے ایک گروپ نہ بن جائے وکلا کا تو یہ ایف آئی آر درج نہیں کرتے. معاملہ جو ہے اگر ہمارے تک نہ آئے اور سی ایم صاحب تک نہ پہنچے تو ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. آپس میں ان کا یہ معاملہ, اور میں یہاں کوٹ کر چکا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے عدالت میں جانے کا لوور کورٹ میں ہوا تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی عزت اور جان بچائی اور وہاں سے بھاگا. ایک ہمارے صحافی دوست کے
کوئی ایشو تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ اوپنلی گالیاں دے رہے ہیں وکلاء وہاں پہ، اور وہ جج صاحب بھی سن رہے ہیں، اور انہوں نے 2 منٹ میں انہوں نے فیصلہ بھی کروا لیا۔ اچھا، وہ جو اکیوز تھا اس کی ضمانت بھی ہوگی، ہر چیز ہوگی۔ ہم نے کہا بھائی اس ملک میں انصاف کے لیے تو ہمیں پھر نا کوئی 2000 صافی لے کے نا ہمیں جانا پڑے گا تو انصاف ملے گا، ورنہ ہم آگے گا۔ اچھا، اب یہ کیا؟ اب یہ ہے کہ جب آپ کوئی ایگزامپلری یا ایکشن نہیں لیتے، آپ کسی کو سزا نہیں دیتے، آپ کسی کو ایک مثال نہیں بناتے، تو یہی ہوتا ہے۔ نہیں، 2007 میں وکلا کی تحریک سے پہلے ایسی مثالیں نہیں ملتی تھی، اس کے بعد ہی وکلا گردی میں اضافہ ہوا ہے، وکلا اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط سمجھنے لگے ہیں۔ دیکھیں جی، مضبوط وہ ہوتے رہے اور کچھ پازیٹیو سینس میں مضبوط بھی ہو جائیں، کوئی حرج نہیں۔ پہلے بھی وکلا یہاں پہ ہوتے تھے، ہم انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت یا تو آپ لاش رکھیں گورنر ہاؤس کے سامنے، ہاں ٹھیک ہے جی، کوئی آپ نے تفتیش ہڑتال کر دیں، یا آپ اپنے آپ کو آگ لگا لیں وہاں پہ۔ اچھا، اب یہ معاملہ ہے، اب وکلا وہاں پہ کتنی ریاست سے بہت زیادہ پاورفل ہیں، بہت زیادہ طاقت ہے ان کے پاس۔ اگر کسی ایک کو آپ صحیح تفتیش کریں، یہ نہ کریں آپ کسی سے زیادتی نہ کریں، میرٹ پہ کریں، میرٹ پہ اس کو اندر ڈالیں اور پتہ چلے اس کے بعد کہ بھائی تم باہر نہیں ہوگے، تم باہر نہیں ہوگے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ نہیں کر۔ اب یہی ہو رہا ہے۔ اب کراچی میں اس کو کراچی کے ساتھ جوڑتا ہوں، یہ ایک ہی معاملہ ہے، یہ 2 معاملے نہیں ہے۔ جہاں جہاں ریاست کی رٹ ختم ہوتی چلی جاتی ہے اور یہ مابز اور گروپس بن کے اپنے سو کالڈ رائٹس کے لیے آفیشل پر حملے کرتے ہیں۔ ابھی میں کل ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ جی 45 کی قریب 102 میں سے جو 45 کم از کم جو تھانے ہیں کراچی کے، وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں پہ کانسٹیبل کی اگر کسی نے اپائنٹمنٹ بھی کروانی ہو یا ٹرانسفر کروانی ہو تو وہ کرواتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اور پھر ساتھ اوپنلی یہ بھی لکھا تھا کہ یہ 4 تھانے فلاں پولیٹیکل پارٹی کے ہیں، یہ اس کے ہیں، یہ اس کے لیے نو گو ایریا ہے، وہ اپنی مرضی کا انصاف چاہیے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ اس کے لیے نو گو ایریا ہے، وہ اس کے لیے نو گو ایریا۔ یہ اگر ٹرینڈ جو ہے، ابھی ہم بڑے خوش نصیب ہیں پنجاب والے کہ وہ معاملات اس طرح سے یہاں نہیں ہوئے جیسے وہاں ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ ملک کے کسی حصے میں بھی ہو رہے ہیں اور جو کہ ہو رہے ہیں اور بڑے واضح طور پہ ہو رہے ہیں تو یہ پھر آہستہ آہستہ ادھر بڑھ کے آئے گا۔ ابھی میں آج ایک خبر دیکھ رہا تھا اور اس خبر کو میں نے ابھی وہ نہیں کی، ابھی میں اس کو چھپی تو ہے، وہ چھپ چکی ہے کہ ایک وارڈن کو ایک پکڑا گیا تو اس سے پتا چلا کہ اس کے رابطے ہیں ٹیررسٹ سے، اور وہ جو خاص قسم کی موومنٹ جو وی آئی پی کی موومنٹ ہے اس کو وہ مانیٹر کر کے ان کو بتاتا ہے کہ جی فلاں مولانا ادھر گئے ہیں، فلاں مولانا ادھر، اس میں سے 9 لوگ پکڑے گئے ہیں۔ آج جو میں خبر ابھی یہ میں نے سوشل ہے، یہ کسی اچھی بات ہے، پکڑے گئے ہیں، لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں روکتے اور پھر یہ معاملہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ ابھی آپ جا کے پیر صاحب سے پوچھیں گے جو بھی ان کا نام ہے، پیچھے کوئی ایم این اے نکل آئے گا، کوئی ایم پی اے نکل آئے گا۔ اگر ایم پی اے اور ایم این اے ہی اس ملک کی ریٹ کے پیچھے ہیں تو پھر ہو گیا کام یہاں پہ، تو پھر آپ ریٹ کیسے کریں گے؟ تو یہ ایشوز ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں قائد صاحب، ابھی ہے وقت ہمارے پاس؟ جی ہاں بالکل ہے۔ ایک بڑی دلچسپ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ اور یہ بھی آج چونکہ کچھ انٹرنیشنل خبریں، میں نے کہا آج کلاسز صاحب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ میرے لیے یہ کوئی غیر ملکی خبریں نہیں ہوتی، یہ ملک کی دنیا آج بہت جڑی ہوئی ہے، اور ایک ملک میں ہونے والے جو واقعات ہیں وہ برق رفتاری سے دوسرے ممالک میں جا کے اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے بڑے عرصے سے ایک سٹوری مانیٹر کر رہے ہیں، اور وہ تھی جب حسنی مبارک کے خلاف انقلاب ہوا، اور تو اسی پروگرام میں ہم نے کہا کہ جناب یہ انقلاب کر کے جب لوگ گھروں میں جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی چوکھٹ پہ وہی ذلت اور بھوک ان کا انتظار کر رہی ہے، تو پھر یہ واپس آئیں گے۔ مرسی صاحب آئے، مرسی صاحب نے کچھ نہیں کیا ان کے لیے، تو آگے چل کے یہ ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ مرسی صاحب کو حکومت دے دی گئی، اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ ان کے ووٹ احمد شفیق سے کم تھے۔ بہرحال یہ علیحدہ کہانی ان کو، اور مرسی صاحب بجائے عوام کی زندگی میں کوئی بہتری لانے کے، وہ جو سوشل فگرز تھے جو حسنی مبارک کے دور میں لوگوں کی زندگی سے جڑی ہوئی جو اعداد و شمار وہ اور خراب ہو گئے، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ 3-4 کروڑ لوگ باہر نکل آئے، اور انہوں نے مرسی، اور جب لوگ باہر نکلے تو ریاست کے جو مالکان تھے عبد الفتح السیسی، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں، مرسی صاحب آپ گھر تشریف لے جائیں۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ اب لوگ پہچاننا شروع ہو گئے ہیں مصر میں کہ ان کی اصل جو ہے دشمن کون ہے۔ اگر آج کی میں آپ کو مثال دوں تو وہاں جو سٹرائکس ہو رہی ہیں، ڈاکٹر سٹرائکس پہ ہیں، ایون پولیس والے سٹرائکس پہ ہیں، ایون وہاں پہ جو بس ڈرائیورز ہیں وہ سٹرائکس پہ ہیں، اور وہ مانگ کیا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیسنٹ لیونگ چاہیے، جو ہم ابھی بات کر رہے تھے انڈیا کی، انڈیا کے ابھی ہم ایک سروے جو ہم نے کیا، ان کے ہمیں ڈیسنٹ لیونگ، جب آپ امپلائمنٹ مانگتے ہیں، جب آپ ایک پرماننٹ جاب مانگتے ہیں تو آپ کیا مانگتے ہیں؟ اربوں روپے مانگ رہے ہیں، کروڑوں مانگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی ہمیں ایک نوکری دے دو اور ہماری جو زندگی لگی بندی یہ چلتی رہے۔ تو اب آپ مصر میں دیکھ رہے ہیں کہ انتخاب میں آنے والے ہیں، جو السیسی بڑے پاپولر تھے مرسی کو ہٹانے کی وجہ سے، اب اس کو ہٹانے کے بعد خود انتخاب لڑ رہے ہیں۔ ان کی جو ریٹنگ تھی کچھ 2 مہینے پہلے، جو پاپولیرٹی وہ 51% تھی، اب وہ 39% پہ آ گئے ہیں۔ تو اب جو ورکنگ لوگ ہیں اور خاص کر انڈسٹریل ایریا کے، وہ انکریز مانگ رہے ہیں۔ ان کو انہوں نے $30 کی انکریز دی،
$30 کی انکریز دی، اور وہ انکریز بھی انہوں نے اکراس دی بورڈ نہیں دی، وہ انکریز انہوں نے خاص طور جو کچھ طبقے تھے ان کو دے دی اور انڈسٹریل ورکر کو نہیں دی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب یہ الیکشن ہوگا، السیسی اس الیکشن میں جیتیں گے بھی، اور اس جیتنے کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے انہوں نے آسٹیرٹی کرنی ہے، اور اس نظام میں رہتے ہوئے وہ کٹس ہی کریں گے، لوگوں کو کچھ نہیں پائیں کالر ہے لاہور سے اعجاز۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ جی میں ایک شیئر کرنا چاہ رہا ہوں انفارمیشن۔ پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں، فیکٹریز کے ورکرز، ان کی پچھلے بجٹ میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑا اعلان کیا تھا کہ ان کی جو کم از کم پینشن ہے وہ 5,000 کر دی گئی ہے۔ آلریڈی وہ 3600 روپیہ لے رہے تھے۔ یہ کس سیکٹر کے لوگ تھے بتائیں گے کچھ آپ اعجاز؟ جی پرائیویٹ سیکٹر میں فیکٹریز کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کی پینشن جو ہے آج کل 3600 روپے ہے، جو وزیر اعظم گیلانی صاحب کے دور سے چل رہی تھی۔ اچھا۔ اور اسحاق ڈار صاحب نے اعلان کیا تھا پچھلے بجٹ میں کہ یہ پینشن 5,000 کر دی گئی ہے، لیکن آج تک وہ نہیں ملی۔ بینک والے کہتے ہیں کہ پیسے ہی نہیں انہوں نے بھجوائے، تو وہ کیسے دیں ہم؟ وہ تو اب بھی اعلان کر چکے ہیں کہ کوئی سرکاری ملازمت کی تنخواہیں نہیں بڑھیں گی۔ وہ تو اس دفعہ اعلان کیا نا، یہ ان سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن جو پچھلے بجٹ میں بڑا بلند بانگ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے 1500 روپیہ بڑھا دیا ورکرز کا، وہ انہوں نے اب تک نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چلیں یہ بات ہم ذرا سی ایم صاحب اور یہ ہمارے پی ایم صاحب ہیں ان تک بھی پہنچا دیتے ہیں کہ 5,000 ایک بڑی ذلت بھری زندگی بھی گزار لے آدمی 5 سے، چلیں وہی کر دیں اگر یہ مانگ رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک اور بھی مجھے بہت دفعہ یہ بینکر جو ہیں ان کی جو آ رہی ہیں جو ان کی پینشن ہے یہ اتنی ذلت آمیز حد تک کم ہے، 1200 1300، اور اس کو وہیں وہ روکے رکھتے ہیں۔ مزید تو آپ نے بڑھانی نہیں جس کا آپ اعلان کر چکے ہیں، یہ ریگولیٹ کریں، دیکھیں ان سے اس سیکٹر کو ریگولیٹ کریں۔ ایون جو بینکوں میں سے لوگ جو ہیں وہ آپ نے ریٹائر کیے تھے یا ان کو گولڈن چیک ہینڈ دے کے بھیجا تھا، یا جن کو آپ نے وہ 12 1300 روپے ان کو وہ دے رہے ہیں۔ میں کسی دن اس پہ سیگمنٹ کروں گا۔ اسلم خان ہمارے ساتھ بات کر لیں ان سے۔ اسلم خان، آپ نے اسٹوری کی تھی اور ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پہ کیسے جو ہے وہ کچھ جانور بندے ہوئے تھے، جو وہاں پہ فیسلٹی تھی، اسکول نہیں وہ تھا، بیسک ہیلتھ یونٹ تھا، تو وہاں پہ کیا ہوا؟ سنا ہے وہ ڈی سی او صاحب اور سارے لوگ پہنچے، اور جو ای ڈی او ہیں کیا ہیلتھ کے وہ بھی آئے، جی کیا ہوا وہاں پہ؟ یہ جب ہم نے پروگرام میں خبر نشر کی تھی تو اس میں فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لیا اور صوبائی مؤثر نے نوٹس لیا۔ ای ڈی او ہیلتھ وہاں پر موقع پر موجود گئے اور سارے عملے کے اسٹاف کے ہمراہ وہاں پر انہوں نے فوری طور پر ڈاکٹر کو وہاں سے تبدیل کیا اور جو چوکیدار تھا اس کو تبدیل کیا۔ مگر ابھی یہاں بتا چلوں یہاں پر جو 3 بندے ہیں، ایک رمضان ہے، ایک عبد الرحمان ہے، ایک عائشہ ہے، یہ ابھی تک جو ہے نا کرپٹ لوگ ہیں، یہ بیٹھے ہوئے وہاں پر ابھی تک۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جو 25 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سرکاری دوائیوں کو خرد کرتے ہیں، سرکاری دوائیوں کو اپنے کلینکوں لے جاتے ہیں۔ ان کے خلاف کوئی الزام ہے؟ ان کے خلاف کوئی پرچہ درج ہے؟ کوئی تفتیش پینڈنگ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تک کچھ بھی وہ چھیڑا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کے پیچھے جو ایم پی ایم این اے ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی سفارشیں ہوتی ہیں، اور ابھی مجھے بھی کل ایک ایم پی اے کا فون آیا تھا کہ ہاتھولا رکھو جی، سارے بڑے بڑے ووٹر سپورٹر ہیں، ان کی بڑی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ان سے ہم جاتوں میں بڑے ووٹ لیتے ہیں۔ لیکن ان کو اس چیز سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ جو زائد المیعاد ادویات ہے وہ فروخت ہو رہی ہیں، لوگوں کی جانیں اس سے جا رہی ہیں، لوگ بیمار ہو رہے ہیں، ان کو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ووٹ لینے جانا ہے، تو کارروائی کوئی نہیں کر رہا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے جب یہ سابقہ دور پرویز الہی کے دور میں یہ ڈاکٹر بھرتی کیے گئے تھے، ان کو کسی کو میرٹ میں نہیں بھرتی کیا گیا تھا۔ یہ تمام کے تمام لگتا ہے یہ ایم بی بی ایس ہے ہی نہیں ہے۔ اگر یہاں 2-3 اسپتالوں کے جو اسٹاف ہیں، ایک جنرل اسپتال سے لے لیں، وے اسپتال لے لیں، 2 ڈاکٹروں کی ٹیم لے لیں، ان کا انٹرویو کروایا جائے، جو 75% جو ڈاکٹر ہیں جیلی ڈاکٹر ہوں گے، ان کے پاس ایم بی بی ایس کی ڈگری نہیں، تمام کے تمام ڈاکٹر اس سے آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسلم خان۔ شازیہ ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ جب ریٹ کے پیچھے خود نمائندے پڑ جاتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایم پی اے کا فون آیا۔ اب یہ ریٹ کیا ہے؟ سرکار کی ریٹ یہ ہے نا، یہاں پہ جو غلطی کر رہا ہے اس کو آپ پکڑیں، اس کو بکیں۔ اب کیا ہوگا اگر جو ریٹ قائم کرنے والے ہیں وہ ریٹ ایروڈ کریں گے تو ہم تو پھر پروگرام ہی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے خبر@دنیا TV.tv پر۔ کل تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔